اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ آل عمران آیت نمبر 149-150. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، وہ تم کو اپنی ایڑیوں کے بل پھیر لے جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے بن کر لوٹو گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کفار کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے، تو ذرا بہتر ہوگا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کفار سے کس قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے. اس کو ہم 4 کیٹیگریز کے 4 ہیڈنگز کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک ہے مواسات. مواسات یہ ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں نا تسلی دینا، کسی کو خیال کرنا. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، مسلمان ہے، مریض غیر مسلم ہے، تو ظاہر ہے مسلمان ڈاکٹر اس کا دین تھوڑی پوچھے گا علاج کرنے سے پہلے، وہ تو اس کا علاج کرے گا. یہ مواسات ہے. کوئی بھوکا ہے، اس کا دین نہیں پوچھا جائے گا کھانا دینے سے پہلے. انسان ہونے کے ناطے اس کو کھانا کھلائیں گے. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ ایک ہیومن فریٹرنٹی ہے، ہم سب بہن بھائی ہیں آپس میں سارے انسان، تو انسانوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ ہوگا. پھر معاملات ہیں. معاملات یعنی دنیا کا کاروبار ہے. ایک مسلمان غیر مسلم کی نوکری کر سکتا ہے یا اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ سکتا ہے. ہمیں دنیا سے جڑ کر ہی رہنا ہے. الگ تھلگ تو ہم کہیں کوئی الگ دنیا تو نہیں بسائیں گے اپنی، جو کہ ہم کہیں خالی مسلمانوں کی دنیا ہے. ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو ان سے ہم اپنا تعلق رکھ سکتے ہیں، معاملات چلا سکتے ہیں. نان مسلم شاپ کیپر ہے، دکاندار ہے، ایک مسلمان جا کے وہاں شاپنگ کر سکتا ہے، اور اگر کسی مسلمان کی دکان ہے تو غیر مسلم آ کے وہاں پہ اس سے چیزیں خرید سکتا ہے. یہ معاملات ہیں، دنیا ایسی ہی چلتی ہے. تیسری کیٹیگری مدارات کی ہے. مدارات، خاطر مدارات اردو میں ہم کہتے ہیں. پڑوسی ہے، اس کا ہم خیال کریں گے. کوئی ہمارے گھر مہمان آیا ہے، ہم اس کا خیال کریں گے. کوئی بزرگ ہے، غیر مسلم ہے، ایک مسلمان لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا، اس بزرگ کو وہ جگہ دے دے گا. پڑوسی کا، ساتھی کا خیال رکھنا ہے. ان معاملات کے اندر بھی دین نہیں پوچھا جاتا، انسانیت کے تحت ان سے معاملہ کیا جاتا ہے. یہ تینوں الاؤڈ ہیں. چوتھی کیٹیگری ہے موالات. موالات ہے یعنی ولی بنانا. اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. موالات یعنی قربت کا تعلق رکھنا. قربت 2 طرح سے ہے. ایک ہے طبعی فطری محبت، رشتہ داری کی وجہ سے دل کا تعلق، کسی سے محبت ہونا. مسلمان کو غیر مسلم سے محبت ہو سکتی ہے. بچے مسلمان ہو گئے، والدین مسلمان نہیں ہوئے. اب اگر وہ اسلام کے دشمن نہیں ہیں، اسلام کے خلاف انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، وہ اپنے مذہب پر ہیں، بچوں نے اسلام قبول کر لیا، تو والدین کی محبت کو دل سے تو نہیں نکال سکیں گے. تو یہ محبت جائز ہے. یہ موالات، اس کی اجازت ہے. سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے کہ کتابیہ عورت سے مسلمان مرد نکاح بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی طبعی فطری محبت ہے وہ الاؤڈ ہے. پھر جو خون کے رشتوں کی محبت ہے وہ بھی الاؤڈ ہے. اسماء رضی اللہ عنہا مدینے میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ میری ماں آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے، آپ بتائیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا حسن سلوک کر. تو اس کی تو اجازت ہے. یہ ایک نیچرل فطری چیز ہے. جو دوسری کیٹیگری ہے موالات کی، اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے کہ کفار سے دینی رشتے والی محبت نہیں کی جا سکتی. دین کے معاملے میں ان کو رول ماڈل نہیں بنایا جا سکتا. دین کے معاملے میں ان کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا جا سکتا. دین کے معاملے میں ان کی فرما برداری نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ اب اگر ماں باپ اپنے بچوں کو نماز سے، روزے سے، فرائض سے منع کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانیں گے. تو دین کے معاملات میں غیر مسلموں کی بات نہیں مانی جائے گی. آج ہماری خرابی اسی موالات کے اندر ہے. ہم آج دین کے معاملے میں غیر مسلموں کے پیچھے چل پڑے ہیں.
تو جو ان کے اپنے رواج، ان کے اپنی رسومات، ان کے اپنی عبادات، ان سے اپنے آپ کو ہمیں بالکل الگ تھلگ رکھنا ہے. ہم ان کی آئیڈینٹی، ان کے دین کی شناخت ہم نہیں لیں گے اپنے اوپر. تو یہ دین کی بات کی جا رہی ہے. جتنا بھروسہ ہم کو مسلم اسکالرس پر ہونا چاہیے، نان مسلمس پر نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اتنے ہی پرخلوص ہوتے ہیں تو کیا وہ اسلام قبول نہ کر چکے ہوتے؟ تو اب تو طریقہ ان کا بدل گیا. اب تو وہ کھلی باتیں نہیں کرتے، کھلے الزام تو نہیں لگاتے. بہت ہی سبلمل طریقے ہیں بات کرنے کے، بہت سٹل انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور بیچ بیچ میں وہ انسان کے ذہنوں میں ایسے سانپ چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر وہ اس کے دین کو ختم کرنے والی چیز ہو جاتی ہے، ان کا زہر. تو ان کے پیچھے ان کی اطاعت نہیں کرنی دین کے معاملے میں. یہ ہے دراصل سلیو مینٹالٹی جس سے روکا گیا. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا ہوتا تو آج ہم مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا. لیکن کیا کریں، جب کالونزم سے ہم نکلے، کولونیلزم ختم ہوا ہے، تو اب تک ہم یورپین تسلط سے باہر نکل نہیں پائے ہیں. بات ساری یہ ہے ہماری، ہم کو شدید شرمندگی اپنے ہی دین کے اوپر ہے. اب تو پھر بھی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ زمانہ کبھی دیکھا تھا یا نہیں. کبھی سنے آپ اپنے والدین سے، اپنی ماؤں سے، نماز پڑھنا شرم کا سمبل سمجھا جاتا تھا. شرم کی بات تھی نماز پڑھنا. والدین اگر دیندار ہوتے تھے، بچے ان تعلق نہیں رکھتے تھے ان سے. یہاں تک معاملہ آ گیا تھا کہ جب انگریزوں سے آزادی ملی اور اس میں جنریشنز جو ہیں وہ پچھلی والی وہ مذہبی تھیں، دیندار تھیں، ماں پردہ کرتی تھی، باپ کی داڑھی تھی، اولاد ان کو گھر میں نہیں رکھتی تھی، سرونٹس کوارٹر میں رکھتے تھے. اپنے ملنے جلنے والوں سے کہتے تھے ہمارے پرانے نوکر ہیں. یہ نہیں انٹروڈیوس کراتے تھے کہ یہ پردے والی ہماری ماں ہے اور یہ داڑھی والا ہمارا باپ ہے. یہ حال تھا ذہنی غلامی کا. اب تو شکر ادا کریں ہم، بہت حالات بہتر ہیں اللہ کے فضل سے. اب خود مسلمان جو ہیں وہ اپنی مرضی سے خود داڑھی رکھ رہے ہیں، لڑکے بائی چوائس، اور لڑکیاں اپنی مرضی سے حجاب کر رہی ہیں الحمدللہ، سمجھ کے بائی چوائس، اور سر اٹھا کے کر رہی ہیں اور ہر جگہ کر رہی ہیں. ہم سر جھکائیں، فرانس میں تو سر اٹھے ہوئے ان کے، وہ تو نقاب پر جرمانہ دینے کو بھی تیار ہیں. میرے ہسبینڈ آج صبح ہی مجھے سنا رہے تھے کچھ پڑھ کے کہ پتہ نہیں کیا، کس نے، ڈینگی نے کپڑے پورے کر دی اور کورونا نے نقابیں پہنا دی سب کو. تو کہتے اب بھی نہیں سمجھو گے اللہ کی بات، تم اب بھی نہیں عقل آئے گی تم کو کیا. اس دن میں فیشن کا کچھ دیکھ رہی تھی، ایک سے ایک نقاب دیکھے آپ نے، کیا ایک سے ایک فینسی نقاب نکلے اور پورا کور ہوا ہے. ہم تو پھر بھی آنکھیں کھول لیتے ہیں، چار باتیں لوگوں کی سنتے ہیں، وہ تو پورا کپڑا ڈھانکا ہوا ہے یوں کر کے، انہوں نے یہاں سے باندھا ہوا ہے یوں کر کے اس کو. تو یہ اس طرح کے آپ دیکھیں کہ ہم نے خود شرمندہ ہو کر اور ہم نے اپنے دین کا یہ حال کر لیا. تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کی نظر سے دین کو دیکھو گے، وہ تو تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے دین سے. اللہ عقابکم، جو الٹا چلے گا چوٹ کھائے گا، پریشان ہوگا. اور دین چھوڑ کر خوش کوئی نہیں ہے. جو ایگنوسٹک کہتے ہیں اپنے آپ کو، یا جو کہتے ہیں کہ ہم کسی انسٹیٹیوشنلائز ریلیجن کو فالو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں بٹ ناٹ تھرو ریلیجن، ناٹ تھرو آرگنائزڈ ریلیجن، تو کہیں کے بھی نہیں رہتے، نہ یہاں کے رہتے نہ وہاں کے رہتے. چین تو آ نہیں سکتا جب تک انسان اپنا تعلق اپنے رب سے صحیح بنیادوں پر نہ استوار کر لے. تو کہا کہ تمہارا نقصان بہت ہوگا. ابھی ایمان کی وجہ سے نفع اور فائدے میں ہو، ایمان چلا جائے گا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا. آخرت کے ثواب سے، ایمان کے فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے. تو مجھے پہلے ہم یہ دیکھیں خسارہ سمجھنے کے لیے کہ ایمان کا فائدہ کیا ہے. بھئی بات ساری یہ ہے نا کہ واٹس ان اٹ فار می، میرا کیا فائدہ ہے ایمان لا کر. جو ایمان چھوڑ کے نقصان ہوگا، تو پہلے فائدہ دیکھ لیں ہم. فائدے یہ ہیں کہ مشکلات میں اللہ مدد کرتا ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ہم ڈوب رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ وی آر ڈراؤننگ. بعض دفعہ فیلنگ آتی ہے کہ انسان جیسے پریشانی میں ڈوب رہا ہے، لگتا ہے کہ اللہ کوئی پکڑ کے نکال لیتا ہے. خاص اللہ کی رحمت آتی ہے. نمبر 2، غلطیاں کر کے توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتا ہے. سب سے بڑی بات، غلطیوں کا احساس ہوتا ہے انسان کو کہ غلطی کی، نہیں کرنا چاہیے تھا. نیک اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ. اسپتال بنا دیا یا کنواں کھدوا دیا یا کسی کو دوا کھلا دی، کوئی ایسپرو کسی کے ہاتھ میں پکڑا دی، اللہ اجر دے گا.
پھر آخرت میں آسان حساب لے گا اللہ تعالیٰ مومن سے. معمولی بات نہیں ہے کوئی ایمان، اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں ہم کو، جو مرنے کے بعد سب سمجھ جائے گا. حوض کوثر سے پانی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ مومن کو، جب سارا میدان جو ہے وہ العطش العطش پکار رہا ہوگا، پیاس اور پیاس، کہ اس موقع پہ ہو سکتا ہے کافر کہے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اس موقع پہ شاید کافر تمنا کریں گے کہ ہم مومن ہوتے تو ہم بھی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پیتے. پھر آپ کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی انشاءاللہ، استغفار قبول ہوگی اولاد کی. اور اگر ایمان چھوڑ دیا تو یہ سارے فائدے ہاتھ سے گئے، کچھ نہیں ہاتھ آنا. اور ملنا دنیا میں کتنا ہے؟ جتنا اللہ نے پہلی تقدیر میں لکھ دیا، نو مور نو لیس. فرمائے بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے. یقین رکھیں کہ جو مجھ کو میرے رب سے دور کرے گا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. میرا چین لوٹ لیا اس شخص جس نے میرا ایمان لے لیا. ہم پریشان ہو کے ہمیں جو پناہ ملتی ہے تو پھر ہم اللہ کی دامن رحمت ہی میں پناہ حاصل کرتے ہیں. سچ، گناہوں کی پریشانی ہو یا دنیاوی پریشانیاں ہو یا اپنی کسی بد نظمی کی وجہ سے انسان سفر کر رہا ہو، پھر پلٹ کے تو اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں نا. اللہ مولا ہے، کیسا اللہ ساتھ دیتا ہے. دیکھیں وہ بنو حارثہ بنو سلمہ، دیکھیں لوٹنا چاہ رہے تھے، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کیسے اللہ نے تھاما ان کو. تو اللہ مومن کو گناہ کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دیتا کہ جاؤ ڈوبو اپنے گناہوں کے اندر، ہلاک کرو اپنے آپ کو. نہیں، اللہ فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے، اللہ دل میں القاء کرتا ہے نیکی کے خیال، اللہ استغفار کی رغبت دلاتا ہے انسان کو، غلطی کا احساس دلاتا ہے. اللہ کوئی ٹھوکر لگوا دیتا ہے، ہوش آ جاتا ہے. ایسا ہے اللہ ہمارا مولا. بل اللہ مولاکم، اور رب لفظ بھی نہیں آیا، اللہ آیا ہے. اللہ کی شان مالک الملک، اس کی وہ تمہارا مددگار ہے. اس کو تم چھوڑو گے ان کافروں کے پیچھے؟ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، حقیقت یہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. تو ایمان اور اللہ سے پکی دوستی کرو. کافروں کی خاطر ان کے ورغلانے میں آ کر دین کو چھوڑا تو کہیں کے نہیں رہو گے، اور کافر تمہاری مدد نہیں کریں گے. پتہ نہیں ہمیں کب ہوش آئے گا، ہم کب جاگیں گے. دنیا میں نہ کبھی کری تو آخرت میں تو سوچے بھی کوئی نہ کہ میدان حشر میں کھڑے ہو کر کوئی کافر آئے گا مدد کرنے کہ اللہ ہماری وجہ سے انہوں نے حجاب چھوڑ دیا تھا، نمازیں چھوڑ دی تھیں، قرآن نہیں پڑھتے تھے. کوئی نہیں آئے گا. تو کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو فرمایا کہ اللہ بہترین مددگار ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہم لے لیں. دنیا میں تو ان کا دین قابل قبول نہیں ہوا، بہت کم لوگوں نے قبول کیا، لیکن اللہ کی مدد ان کے مرنے کے بعد آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی کہ مرنے سے مراد ہے آسمان پر اٹھایا جانا. ابھی تو موت تو ان کی ہوگی جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. تو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تو ساری دنیا میں ان کا دین پھیلا، یقیناً پھیلا. تو مومن کی مدد تو اللہ دنیا میں بھی کرتا ہے، آخرت میں کرے گا، اس کی زندگی میں بھی کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی مدد جاری رہتی ہے. تو میری اور آپ کی کیا مدد ہوگی مرنے کے بعد؟ یہ کہ جو کام ہم نے شروع کیا، جس کام میں ہم نے اپنا حصہ ڈالا، انشاءاللہ وہ کام چلتا رہے گا، صدقہ جاریہ بنا رہے گا. جو ہماری نیکیاں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر موجود رہیں گی سامنے. تو اسی لیے کہا کہ تم ان کی باتوں میں مت آنا. اس لیے کہ احد کے موقع پہ تو آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ کفار کو کیا کچھ زبانیں تان دراز کرنے کا موقع ملا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول ہوتے تو کوئی ہارتے، یہ اللہ کے رسول ہوتے تو کوئی زخمی ہوتے. کتنا کچھ انہوں نے مسلمانوں کو لڑکھڑانے کی کوشش کی ہوگی. اور حقیقت سب سے زیادہ ایمان کو خطرہ کب ہوتا ہے؟ جو ہم نے بات کی تھی نا، when chips are down، جب شکست آ رہی ہوتی ہے، جب ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہوتا ہے. تمام تر خلوص، تمام تر محنت کے باوجود، دیکھیں غلطی کتنوں نے کی تھی؟ 35 نے. سفر کتنوں نے کیا؟ 665 نے. 665 سوچ رہے ہوں گے نا ہمارا تو قصور نہیں تھا،
ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اس وقت، یہ ایک دم کایا کیسے پلٹ گئی ہے جنگ کی. تو ایسے موقع پہ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ کیا فائدہ ہوا تم کو عمل کر کے، جہاد کر کے، ہاتھ پلے آیا کیا تمہارے؟ تو اللہ ہے مددگار، ابھی نہیں تو اگلے جہاں میں سے ہی. اور جہاں تک کفار کا تعلق ہے، فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری ہے قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. تو یہاں پر روب کی بات آ رہی ہے کہ اللہ ایک روب ڈال دے گا ان کے دلوں میں. روب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ فیئر، ٹیرر. پتہ فیئر اور ٹیرر، خوف اور دہشت الگ چیز ہے. روب پتہ نہیں روب کو کیا کہیں گے. او، جی ہاں، او، بالکل یہ زیادہ صحیح ورڈ ہے. ایک او فیل کریں گے مسلمانوں سے. اور یہ کبھی آپ آزما کے دیکھیں، جب ہم خود اپنے دین پر پر اعتماد ہوتے ہیں نا تو کافر امپریس ہو جاتے ہیں ہم سے. یہ امپریس ہونا، ان او فیل کرنا، یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. حقیقت ہے یہ کہ تم اللہ سے وفاداری کے تقاضے پورے کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے کفار کے دل میں روب ڈالتا ہے. شاہ عبد القادر کہتے ہیں مشرک اللہ کے چور ہیں اور چوروں کے دل میں ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ روب ڈال دے گا ان کے دل میں، اس لیے کہ وہ شرک کرتے رہے اور ٹھکانہ ویسے ہی ان کا آگ ہے، اور وہ تو بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے ظالم لوگوں کے لیے. تو ظالم سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ شرک کرنے والے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کا حق نہیں دیا. جیسے آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ جب یہ مشرک احد کا میدان چھوڑ کر مکے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کو خیال آیا کہ ہم کو تو مدینے پہ چڑھائی کر دینی چاہیے تھی، اسلام کا صفایا کر دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیا اور وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ حاصل کر سکے. تو اللہ کس کس سبلائم غیر محسوس طریقے سے مدد کرتا ہے، انسان کو خود نہیں اندازہ ہوتا کہ کیسے غیر محسوس طریقے سے اللہ میری مدد کر رہا ہے. ہم صرف ظاہری اسباب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ باطنی اسباب بھی اختیار کرتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سارے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. چاہے تو محبت ڈال دے، چاہے نفرت ڈال دے، یا شوق ڈال دے، یا خوف ڈال دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے. تو جتنا ایمان پختہ ہوگا، جتنا مسلمان با عمل ہوگا، اتنا اس کا روب ہوگا. خود باڈی لینگویج جب ہماری امبیرسڈ ہوگی کہ ہم خود بہت شرمندہ ہیں اپنے مسلمان ہونے پر، تو وہ اور شرمندہ کریں گے. جو دبتا ہے اس کو دباتی ہے دنیا، تو سر بلند کر کے دین پر عمل کریں گے. آپ دیکھیں اس کا امپریشن کیا پڑتا ہے. ہم کو تو خود اتنی سخت شرم آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے کسی غیر مسلم ملک میں، تو ہم جب اتنے شرمندہ ہو رہے ہیں تو وہ تو اور روب جمائیں گے ہمارے اوپر. تو پورے اعتماد کے ساتھ عمل کریں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرہ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے روب سے 1 مہینے کی مسافت کے اوپر. یعنی جو بستیاں مدینے سے 1 مہینے کے فاصلے پر تھیں، اتنی دور تھی 1 مہینہ لگے وہاں تک پہنچتے پہنچتے، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا لوگوں کے اوپر. بڑی آپ کی باروب شخصیت تھی. اور ریورس اگر ہم دیکھیں کہ جتنا ہم کافروں سے مروب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا مسلمانوں کا روب ختم ہو جائے گا، اتنے وہ کمزور